السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ اس چینل پہ میں علامہ اقبال کے شاعری کی شرح، میر تقی میر کے کلام کی شرح اور اردو گرامر اور قواعد کے حوالے سے ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں اردو گرامر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، مگر ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اردو گرامر اور قواعد کے حوالے سے یہ بڑی تفصیلی ویڈیوز کی سیریز جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے، تو اس کے لیے میں نے مدد لی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 9ویں 10ویں کی اردو گرامر سے، اور 11ویں اور 12ویں کی اردو گرامر سے یہ سلسلہ تیار ہوا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر زبان کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا، سمجھا اور بولا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان پر عبور حاصل کر کے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھاک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو ہم صرف بولتے ہیں، دوسرے حصے کو نحو بولتے ہیں۔ صرف کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہے اور نحو کا تعلق جو ہے جملوں کے ساتھ ہے۔ تو قواعد کا وہ حصہ اس میں مفرد الفاظ اور حروف پر بحث کی جائے، یعنی لفظ واحد ہے کہ جمع، مذکر ہے کہ مؤنث، فعل ہے یا اسم، حرف صرف کہلاتا ہے۔ اس حصے میں صرف حروف و الفاظ اور کلمات ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے نحو کہلاتا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ صرف آتی ہے نہ بے عقل کو نحو آتی ہے، یعنی اردو زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کا آنا ضروری ہے۔ ہاں، بغیر گرامر کے بھی آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس زبان کے ماحول میں رہیں، آپ اہل زبان ہوں۔ لیکن پھر بھی بندہ غلطی کر سکتا ہے، تو غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں صرف و نحو کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے صرف کی بات کرتے ہیں، اور صرف کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ لفظ پہ ہے۔ تو سادہ آواز جو ہے یہ حرف ہوتی ہے، حروف تہجی الف، بے، پے، تے، یہ حرف ہے۔ یہ حرف جب مل جاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ اردو میں بشمول الف ممدودہ یعنی الف مد آج اس کو ہم پڑھتے تھے، اور حمزہ حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ یہ بنیادی حروف تہجی ہیں۔ ان میں 17 حروف منقوط ہیں، یعنی نقطے ہیں ان کے اوپر، جیسے بے، تے، سے وغیرہ، اور 21 حروف غیر منقوط ہیں جن پہ نقطے نہیں ہیں، جیسے ہے ہو گیا، دال ہو گیا، سین ہو گیا، سواد ہو گیا، الف ہو گیا، ان پہ نقطے نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مخلوط حروف ہیں، انہیں دو چشمی ہے یا باری حروف بھی کہا جاتا ہے، جیسے بھے یا بھیڑ لکھتے ہیں دو چشمی ہے کے ساتھ، تو یہ مخلوط حروف ہوتے ہیں۔ اب ان کو بھی باقاعدہ حروف تہجی ہی مانا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 15 ہے۔ تو مرکب آواز جو کچھ سادہ آوازوں سے مل کے بنتی ہے لفظ کہتے ہیں، مثلاً علم۔ اب علم کیا ہے؟ عین، لام اور میم، یہ 3 حروف سے مل کے بنا ہے۔ اسی طرح کھاٹ، کھاٹ کیا ہے؟ کھے، الف اور ٹے، یہ 3 حروف سے مل کے بنا ہے۔ اب میرا نام ہے خضر، خضر عباس، خے، زواد اور رے سے مل کے بنا ہے۔ عباس عین، بے، الف اور سین سے مل کے بنا ہے۔ اس طرح جب چند الفاظ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیے جائیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے۔ اور جملے کی بات کرتے ہیں کہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پہ سمجھ آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً آج موسم بڑا خوشگوار ہے، علم بڑی دولت ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس جملے کو فقرہ بھی کہتے ہیں۔ جملے کو ہم فقرہ بھی کہتے ہیں۔ اب لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامانی اور بے معنی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ مثلا پانی وانی، روٹی ووٹی، چائے وائے، سچ مچ، غلط سلط، بات چیت میں بابل ترتیب، پانی، روٹی، چائے، سچ، غلط، اور بات کو کلمہ، اور وانی، ووٹی، وائے، مچ، سلط، چیت کو محمل کہیں گے۔ یاد رہے اگر محمل پہلے سے زبان زد عام نہیں تو عام طور پر اردو میں محمل واؤ سے بنایا جاتے ہیں، میز ویز، سرانا ورانا، تکیہ وکیہ، کرسی ورسی، کھانا وانا، موبائل وبائل۔ بعض اوقات شین سے بھی بنا لیتے ہیں، میز شیز، موبائل شبائل، روٹی شوٹی، تو یہ اس طرح بھی چل جاتا ہے۔
तो आम तौर पे उर्दू में मोमेल जो है वाव से बनाते हैं, यानी कलमा का पहला हर्फ हटा के उसकी जगह पे वाव लगा देंगे तो उस कलमे से मिलता जुलता मोमेल जो है वो तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बुनियादी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।